رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہاں پر سود کو مٹانے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی رقم میں ہمیں اضافہ دکھائی دیتا ہے، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی رقم بڑھ رہی ہوتی ہے، لاکھ کا 10 لاکھ ہو جاتا ہے، 10 کروڑ ہو جاتا ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے یمحق اللہ الربا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ہمیں بڑھوتری نظر آتی ہے یہ حقیقت میں بڑھوتری نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو بڑھوتری ہمیں نظر آتی ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ سود کا کاروبار یہ انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ سود کی رقم انسان پر آفتوں کا پہاڑ ڈھانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس چیز کو مٹانے کا اعلان رب کائنات فرما رہا ہے اس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جس چیز کے متعلق رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو مٹا دیا ہے، میں نے سود کو ختم کر دیا ہے، تو اب سود کی رقم ہمارے لیے سود مند کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ جب رب کا فرمان ہے کہ میں نے سود کو مٹا دیا ہے تو اب سود کا کاروبار ہمارے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سود کی رقم میں یا سود کے کاروبار میں ہمارے لیے تھوڑا بھی فائدہ ہوتا تو یہ ہمارے لیے ضرور جائز اور حلال ہوتا۔ تجارت میں چونکہ ہمارے لیے نفع ہے، تجارت میں چونکہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا احل اللہ البیع کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے، تجارت کو رب کائنات نے جائز قرار دے دیا ہے۔ سود میں ہمارے لیے کوئی نفع نہیں ہے، سود سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے رب کائنات نے سود کو ہم پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور صدقات کو جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس مال میں برکت پیدا کر دیتا ہوں، اس مال کو بڑھا دیتا ہوں، اس مال میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب اس میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے، کتنا اضافہ فرماتا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ یعنی جب اس دانے کو زمین میں بیجا تھا تو وہ 1 دانہ تھا، جب اسے کاشت کر رہے ہیں تو ہمیں 1 کی بجائے 700 دانے میسر ہو رہے ہیں۔ بیجا 1 دانہ تھا، اس 1 کے بدلہ میں ہمیں 700 دانے مل رہے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بھی اس دانے کی طرح ہے، گویا کہ تم 1 خرچ کرو گے تو تمہیں 700 گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بات کو ختم نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے رب کائنات چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے،
یہاں پر کوئی مقدار بیان نہیں کی، یہاں پر کوئی حد بیان نہیں کی، بغیر کسی مقدار کے، بغیر کسی حد کے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے رب کائنات چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ کئی گنا کس قدر ہو سکتا ہے؟ رب کائنات کی ذات لا محدود ہے، تو اس اپنی شان نیازی کے مطابق اپنے بندوں کے مال میں اضافہ فرمائے گا، جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر رب کائنات نے کوئی مقدار بیان نہیں کی، پیچھے 700 کی مقدار بیان کی، یہاں پر مقدار کی کوئی قید نہیں لگائی، مقدار کی کوئی حد نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے رب کائنات چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ کئی گنا رب کائنات کی شان کو ہم دیکھیں، رب کائنات کی ذات کو دیکھیں، رب کائنات کی ذات لامحدود ہے، اور وہ لامحدود ذات جب اپنے بندوں کے مال میں اضافہ فرمائے گی تو وہ اپنی شان کے مطابق ہی اضافہ فرمائے گی۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی کا تصور بھی نہ کریں، مال میں کمی کا گمان بھی نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ مال خرچ کرنے سے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، نہ ایسا ہرگز نہ سوچیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں بے حد اور بے حساب اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتوں کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے۔ ویسے تو روز ہزاروں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن 2 فرشتے بطور خاص ایک کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، ایک فرشتہ ان بندوں کے لیے روزانہ یہ ڈیوٹی دے رہا ہے کہ وہ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ یہ بندے تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو بھی ان کے مال میں اضافہ فرما دے، تو ان کے مال میں برکت پیدا فرما دے، اے اللہ تو ان کے مال کو بڑھا دے۔ اور دوسری طرف دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ یقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ جو لوگ اپنا مال روک کر رکھتے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنا مال تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ ہے ادھر بھی فرشتہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے ادھر بھی فرشتہ جو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزاری کر رہا ہے، ادھر والا فرشتہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو بندے تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت پیدا فرما دے، ان کے مال میں اضافہ فرما دے۔ ادھر والا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال اپنا خرچ نہیں کرتے، جو مال کو روک کر رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، باری تعالیٰ ان کے مال کو ضائع کر دے۔ اب فیصلہ اے بندہ خدا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دعائے نفع کا مستحق بننا ہے یا دعائے نقصان کا مستحق بننا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں بے حد اور بے حساب اضافہ ہوا کرتا ہے۔